کا حمید مجید بحمداللہ تعالی ہمارا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم نے یہ سلسلہ مبارک کیوں شروع کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کا اپنے بارے میں جاننے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اسی نیت سے پڑھنے کے لیے جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارک کا 8واں سال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارکہ 61 سال ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 8ویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان ایک غزوہ پیش آیا، جس غزوہ کا نام غزوہ حنین ہے، جنگ حنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقہ کی طرف اپنے صحابہ کرام کا جب لشکر روانہ فرمایا تو اس حنین مقام کو قریش اور مکہ کے درمیان تھوڑے ہی فاصلے پر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مشرکین نے جب دیکھا، دونوں طرف سے ادھر مسلمان کفار کو دیکھ رہے ہیں اور کفار مسلمانوں کو ہر نظر سے انتقام کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے اپنی سابقہ جہاں ہمیں ان کی طرف سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہم کسی طریقے ان سے انتقام لے لیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بدن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کی جماعت بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے دشمنان اسلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے ہر وقت ہمتاً کوشش کرتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے لیے 8 ہجری کو شوال کے مہینے میں صحابہ کرام کا 12,000 کا لشکر جمع فرمایا اور ان کے اندر 10,000 تو مہاجرین اور انصار تھے۔ وہ لشکر جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آنے والے 2,009 مسلم بھی شامل تھے، یعنی فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا تھا وہ بھی اس جنگ کے اندر شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس لشکر کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے حنین کا رخ کرتے ہیں۔ اسلامی فوج کی کثرت اور اس کا جاہ و جلال، اس چیز کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کرام کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ آج بلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات فخر کے طور پر کہی، لیکن میرے اللہ کو چونکہ عاجزی پسند ہے، میرا اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام کے یہ الفاظ جو ہیں نامناسب لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف جا رہے ہیں کہ راستے میں ہی جو دشمنان اسلام میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف، انہوں نے پہاڑوں پر اپنے لشکر بٹھائے ہوئے تھے کہ ایک دم یکا یک انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ جب انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کی، ایک دم جب حملہ ہوا، جو لوگ نئے مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آ رہے تھے وہ ڈر کر بھاگے، اور چند جو مشرکین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے۔ کفار اور چند منافقین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 9 مسلم لوگ تھے وہ اس تیروں کی بارش سے گھبرا گئے اور ڈر کر پیچھے دوڑے۔ جب انہوں نے پیچھے دوڑنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ کے اندر شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اندر ایک ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری جرت، ہمت اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 12,000 کا جو لشکر تھا اس میں سے چند لوگ واپس ہونے لگے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا۔ آپ اکیلے اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ مجاہدانہ الفاظ تھے، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اپنا جذبہ اور جوش والا اعلان کیا، پیغام دیا اور صحابہ کرام کی طرف نعرہ بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دائیں طرف کر کے صدا لگائی، یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی طرف سے یہ جواب ملا، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر، آپ کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے بائیں جانب رخ کر کے صدا لگائی، یا للمہاجرین، اے مہاجرین کے لوگوں۔ انہوں نے بھی جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ آواز بلند تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ انصار اور مہاجرین کو دوبارہ پکارو۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آواز کو سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ صدا لگائی، یا معشر الانصار و یا للمہاجرین۔ یہ نعرہ لگنا تھا کہ تمام کی تمام فوج جو ہے واپس پلٹ آئی۔ لوگ اس قدر تیزی سے دوڑے کہ جو اپنے آپ کو تیزی سے سنبھال نہ سکے، ان کو گھوڑے رونتے ہوئے جنگ میں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب جنگ کا رخ تبدیل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب جنگ کا رخ تبدیل ہوا، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اسی نعمت کے بارے میں میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو یہ احسان جتلایا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ اس حنین کے دن کو تم یاد کرو جب تم نے اس بات پر فخر کیا، کثرتکم، کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، حالانکہ اس چیز کا تمہیں حق نہیں، وہ تمہارے کام آنے والی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کثرت کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تم پر مسلمانوں پر تنگ ہو گئی۔ وسیع زمین تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ اس 12,000 کے لشکر میں جب تکبر اور فخر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فخر کا لفظ ہی مناسب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل میں فخر آ گیا کہ ہماری قوت اتنی بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے انہی فوجوں کو واپس لوٹایا اور تمہاری طرف رحمت کے فرشتے اتارے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، وہ ایسی جماعت کے فرشتے تھے کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کفار کو عذاب دیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہوتا ہے انکار کرنے والوں کے لیے، کفار کے لیے۔ یہ وہی عذاب جس کے بارے میں میرے اللہ نے غزوہ احد کے بعد اعلان فرمایا تھا، یعذبکم بایدیکم، پیچھے پڑھا تھا نا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہر قوم کے اوپر عذاب دے کر ان کو ختم کرنے والا، ان کو سرے سے بالکل ختم کرنے والا نظام جو ہے وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت چھوڑ دیا، اور اب جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا تھا کہ یہ آپس میں ہی مسلمان کفار کو عذاب دیں گے، جو اپنے ہی ہاتھ سے عذاب تیار کریں گے، یعنی جب وہ انکار کریں گے تو ان کو عذاب دیا جائے گا، وہ عذاب ان کے ساتھ جہاد کی صورت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی ہجرت کے 8ویں سال
ایک اور جنگ جس جنگ کو غزوہ اوتاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت تھوڑی سی فوج بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فوج بھیجی تو اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے کے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں موجود تھے۔ انہوں نے ابن السما کے ایک بیٹے کو قتل کر دیا جو کہ کافر تھا۔ اسلامی پرچم کو لے کر انہوں نے جنگ اوتاس، غزوہ اوتاس کو فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر بھی کثیر تعداد کے اندر مال غنیمت عطا فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ جنگ نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ ان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی گرفتار ہو کر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا، اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا، یعنی دودھ شریک بہن، جس کو رضائی بہن کہا جاتا ہے۔ جب لوگوں نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ مسلمانوں نے ان کی شناخت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا، اور جوش محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنی چادر بچھائی، چادر بچھا کر اپنی بہن کو اس پر بٹھایا، اور کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا جی چاہے تو تم میرے گھر پر آ کر اپنا وقت گزار سکتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ان کے اپنے قبیلہ میں واپس جانے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے طائف کے علاقے کی طرف حملہ کرنے کا ارادہ کیا کہ اس علاقے میں بھی مسلمانوں کے چند دشمن ہیں۔ کیوں؟ جن لوگوں نے جنگ اوتاس میں ہتھیار ڈال دیے تھے ان میں سے چند لوگ اسی جنگ کے اندر فرار بھی ہو چکے تھے۔ جو فرار ہوئے تھے وہ جا کر طائف کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ اس لیے مسلمانوں نے طائف کے علاقے کی طرف رخ کیا، اور تقریباً 18 دن مسلمانوں نے طائف کے علاقے کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً موقع بموقع جو ہے وہ چھوٹی موٹی جنگ جو ہے ہوتی رہی۔ بالکل معمولی سے ایک دونوں طرف سے حملے ہوتے تھے، لیکن اس کا کوئی کسی قسم کا رزلٹ سامنے نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو محاصرہ ہے اس کو اٹھا لیا جائے۔ طائف کے محاصرہ میں چند مسلمان زخمی بھی ہوئے تھے، اور تقریباً 12 صحابہ کرام شہید بھی ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طائف کے علاقے میں قبیلہ ثقیف کے لوگوں کے مکانوں کے پاس 2 نفل ادا کیے تھے، اور یہی نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر ادا کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر 2 نفل ادا فرمائے تھے اسی مقام پر انہوں نے مسجد طائف بنا ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 9واں سال شروع ہوتا ہے۔ اسی ہجرت کے 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، جو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ ہجرت کے 9ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جنگ پیش آئی، جس جنگ کا نام غزوہ تبوک ہے۔ جب مسلمان ہر طرف فتح کرتے جا رہے تھے تو روم والوں نے سوچا کہ ہم بھی اس طرح تو ختم ہو جائیں گے، مسلمان ہر طرف وار ہی وار کرتے جا رہے ہیں،
ہر طرف مسلمانوں کے لیے فتح ہی فتح نظر آ رہی ہے، تو یہ ایک دن ہم پر بھی حملہ کر دیں گے اور ہمیں ختم کر دیں گے۔ روم والوں نے دفاعی جنگ کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا لشکر لے کر نکلے، اور یہودیوں کو ان لوگوں نے اپنے ساتھ تعاون کے لیے ملا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں جو یہودی تھے ان سے انہوں نے تعاون حاصل کرنا چاہا، اور ان سے تعاون کس طرح کا انہوں نے حاصل کیا؟ ان لوگوں کو انہوں نے سب سے پہلے اپنے علاقے والے یہودیوں کے ساتھ ملایا، اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد یہ پالیسی دی، یہ دیکھیں دشمن جب بھی اسلام کے مقابلے میں آیا، باطل جب بھی حق کے مقابلے میں آیا، اس نے سازش کی، اس نے پروپیگنڈا کیا، اس نے دھوکہ دیا، کسی نہ کسی دھوکے کے تحت اس نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، ورنہ علل اعلان ڈٹ کر جذبہ جہاد کے ساتھ مسلمانوں کا آج تک نہ کوئی مقابلہ کر سکا ہے اور نہ ہی انشاءاللہ تا قیامت کر سکے گا۔ دیکھو یہاں پر پھر جو ہے یہ اتنے مضبوط علاقے والے روم والے اتنے مالدار ہونے کے باوجود سازش کر رہے ہیں، سازش کرنے کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سازش کیا کی؟ جو مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے ان کو انہوں نے یہ پالیسی دی کہ تم ایک مسجد بناؤ، وہ مسجد، اس مسجد کا تم افتتاح کرواؤ مسلمانوں کے پیغمبر سے، اس مسجد کا تم افتتاح کرواؤ مسلمانوں کے پیغمبر سے، اور جب تم اس مسجد کا افتتاح مسلمانوں کے پیغمبر سے کرواؤ گے تو مسلمان اس کے اندر شوق سے آئیں گے اور شوق سے نماز پڑھیں گے۔ جب انہوں نے یہ تدبیر پیش کی، یہ سازش انہوں نے بنائی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ وحی کے ذریعے ہر بات کی خبر دینی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کیسے چھپ سکتی تھی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو مکار منافقینوں کا ایک گروہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے دھوکہ کے لیے چونکہ مسجد بنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے ایک مرتبہ آپ ہماری مسجد کے اندر نماز پڑھیں، ایک مرتبہ آپ ہماری مسجد کا افتتاح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب افتتاح کے لیے آئے، افتتاح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معذرت کر لی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی عذر پیش کیا کہ میں یہاں پر افتتاح نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری درخواست کی کہ آپ ہمارے پاس آ کر اس مسجد میں کم از کم صرف ایک نماز پڑھا دیں، ہماری یہ مسجد ہے، بیمار اور معذور لوگوں کا علاقہ ہے، اگر آپ وہاں پر آئیں گے تو ہماری اس مسجد کو قوت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے والے لوگ کیا ہیں؟ بیمار ہیں اور معذور ہیں، آپ وہاں کر نماز پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس وقت تو میں جہاد کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہوئے تھے، فرمایا کہ میں تو اس وقت جہاد کے لیے نکلا ہوں، یہ مسجد اللہ کی طرف سے اگر مقبول ہو جائے گی تو پھر میں اس کے اندر نماز پڑھوں گا۔ منافقین نے کافی اصرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر قدم بھی نہ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین کی چال بازیاں اور مکاریوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے اللہ نے واضح کر دیا۔ یہ مسجد انہوں نے اس لیے بنائی جس مسجد کا نام مسجد زرار ہے۔ کیا نام ہے؟ مسجد زرار۔ اسی مسجد کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر بھی فرمایا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد زرار نام کی بنائی، یعنی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، آپس میں ان کو لڑانے کے لیے۔ ان دونوں کو واپس بلا، علی اکبر ان دونوں کو واپس لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرما دیا۔ منافقین نے کتنا زور لگایا،
یہودیوں نے کتنا زور لگایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر قدم بھی نہ رکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپاک جگہ پر نہیں جانے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کی. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اس مقصد سے کہ جو لوگ پہلے ہی خدا اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک کمین گاہ ہاتھ آ جائے. یہ دیکھو میرا اللہ کیا فرما رہے ہیں وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ کہ انہوں نے ایک مورچہ بنایا جو مسلمانوں کے خلاف تھا. یہ اصل میں مسجد نہیں تھی, انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک مورچہ بنایا تھا تاکہ جب مسلمان یہاں سے گزریں گے ادھر سے ہم اپنا اسلحہ اٹھا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے. وہاں پر انہوں نے اپنے ہتھیار رکھے ہوئے تھے کہ ہمارے یہاں پر ہتھیار ہوں گے, ہم مسلمانوں کے اوپر یکا یک حملہ کر دیں گے. ان مسلمانوں کو معلوم بھی نہ ہوگا کیونکہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر اسلام کی صورت میں رہیں گے, ایک دم ان پر حملہ کر دیں گے. اور ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مسجد کے اندر نماز پڑھتے تو یہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچاتے. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ضرور قسمیں اٹھاتے تھے, وہ ضرور آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے کہ ہمارا ارادہ تو بہت اچھا ہے, ہم آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں, ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والے. تو یہی کہا نا انہوں نے, اور حقیقت میں کیا تھا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ مورچہ بنایا اللہ کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے اس وقت مسلمانوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اپنے آپ کو انتہائی سکون اور راحت والی زندگی میں ڈال لیا تھا, اور اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر قحط سالی کا عالم تھا اور شدید گرمی تھی. مدینہ کے اندر اس وقت شدید گرمی تھی اور ان کے جو پھل وغیرہ تھے وہ بھی اس وقت فل تیار ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب غزوہ تبوک کا حکم ہوا, غزوہ تبوک کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو مسلمانوں نے اپنی طرف سے ارادہ کر لیا اور چند لوگ جو تھے وہ تھوڑا سا سہولت اور آرام پسند بن گئے. اور جیسے آج ہم سارے بنے ہوئے ہیں, آج کل جیسے ہم سب کے سب بنے ہوئے ہیں, جب انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا تو میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم کہ ان لوگوں کو نکالو چاہے سہولت ہو یا تنگی ہو, اور ان کو جہاد کرنا ہوگا اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ. مسلمان تو اس وحی کو سن کر چل پڑے, اور جو منافقین تھے وہ کیا کہنے لگے لا تنفروا فی الحر بڑی شدید گرمی ہے ہم تو نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل نار جہنم اشد حرا, ان کو آپ فرمائیں کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے, جہنم کی جو گرمی ہے وہ اس سے بھی سخت ہے. یہ جو آپ کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان اس جنگ کے لیے نکل پڑتے ہیں. یہ وہ غزوہ تبوک کا موقع جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو چندہ جمع کرنے کا حکم فرمایا, مال جمع کرنے کا حکم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر صحابہ کرام نے آپ کے قدموں میں اپنا مال لا کر ڈال دیا, جس کے اندر ایک مشہور واقعہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندہ کے لیے آواز لگائی
تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ہر بار صدیق اکبر سے بڑھنے کی خواہش رہتی تھی کہ کسی طریقے میں ابو بکر سے زیادہ ثواب کما لوں۔ صحابہ کرام کے اندر نیکیاں کمانے میں بڑھنے کا شوق تھا، اور ہمارے اندر مال کمانے میں بڑھنے کا شوق ہے۔ صحابہ کرام کو تو مال کی کوئی طلب ہی نہیں ہوتی تھی۔ اسی واقعے سے آپ اندازہ لگا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندہ کے لیے آواز لگائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لینے کے لیے چل پڑتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لینے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس وقت میرے پاس مال زیادہ ہے، ابو بکر اگر سارا مال بھی لے آئے گا تو میرا مال پھر بھی اس سے ڈبل ہو جائے گا۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑھنے کی نیکی کا شوق رکھتے ہوئے یہ عمل اختیار کرتے ہیں۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال میں سے آدھا مال لاتے ہیں کہ اتنا صدیق اکبر کے پاس اتنا مال کہاں ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس اتنا مال تو ہے نہیں، لہٰذا میں آدھا لے جاتا ہوں، میں پھر بھی بڑھ جاؤں گا۔ اب دونوں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا اپنا مال رکھ دیا۔ اب صدیق اکبر کی فضیلت تو میرے اللہ کی طرف سے طے تھی۔ اذ یقول لصاحبہ، میرے اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا صحابی ہونے کا منصب عطا فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اس کے ساتھ دوسرا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کو بلند کرنا ہو اس کی شان کو کوئی کیسے نیچے کر سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مال لے کر آتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے نیکی والا مقابلہ لے کر۔ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا اللہ پہلے نمبر سے دوسرے نمبر پر نہیں لاتا تو پہلے نمبر سے چوتھے نمبر پر میرا اللہ کیسے لا سکتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اللہ نے عمر بن خطاب اور صدیق اکبر جب ان دونوں کے درمیان غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چندہ والی آواز پر انہوں نے لبیک کہا تو یہاں دونوں صحابہ کرام نیکیوں میں بڑھنے کا شوق پیش کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا شوق اپنی جگہ، میرا اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے دوسرے نمبر پر نہیں آنے دیتا، اور آج چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے، جس پر کوئی جتنا بھی اعتراض کرے اس کی اپنی ذات کو نقصان ہے، میرے اللہ کے احکامات میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں۔ کیوں؟ میرا اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیوں؟ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اس چیز کو آپ بھی سمجھتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ جس کو خاص کر لے اپنی رحمت کے لیے، جس کو چاہے میرا اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لے۔ اب کسی کے اعتراض سے، کسی کی کوشش سے اللہ کی رحمت سے اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میرے اللہ کا اپنا ایک نظام ہے جس کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ جو بھی آئے گا وہ خود پاش ہو جائے گا۔ میرے اللہ کا نظام انشاءاللہ چلتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دونوں صحابہ اپنا مال لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو صدیق اکبر نے بڑا ساتھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہوئی تھی، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مال لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مال ابو بکر کا کم ہے اور عمر کا مال زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بصیرت اور حکمت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کے پیغام ملتے ہوں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کے تحت جو ہر بات 100% درست کرتا ہو، اس کی حکمت اور بصیرت کے اندر کیسے کمی آ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے مطابق سوال کیا، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سوال کیا تھا؟ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، سوال کیا ہونا چاہیے تھا کہ عمر کتنا مال لائے ہو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے نا، عمر پیچھے مال کتنا چھوڑ کے آئے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال سنتے ہی میرے دل کے اندر جو فخر تھا، مان تھا کہ آج صدیق اکبر سے میری نیکیاں بڑھ گئی، وہ مان میرا بالکل ٹوٹ گیا اور میں پہلے سے بھی ڈھیلا ہو کر کھڑا ہو گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ایسا ہے، مجھے لگتا ہے ابو بکر آج پھر بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیے، یا رسول اللہ آدھا مال چھوڑایا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ دیکھو اصل جہاد تو یہ تھا، اصل مال تو یہ تھا۔ ایک بندہ جس کے پاس صرف 10 روپے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی وہ 10 کہتے ہیں میں اللہ کے راستے میں لگا دوں، میرے پیٹ کی خیر ہے، اور ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اس میں سے 50,000 اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ کمال اور قربانی اور قوت برداشت اور صبر اس کا ہے جو اللہ کے راستے میں 10 روپے دے رہا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، مکے کے اندر امیر ترین کپڑے کے تاجر تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرماتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کیفیت یہ ہے کہ پورا گھر خالی ہے، دیوار پر ہاتھ لگا کر تلاش کرتے ہیں کہیں کوئی سوئی بھی ہمارے گھر میں بچ نہ جائے، میں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کے بعد کیفیت ہے، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف پھولوں کی سیج ہے۔ اگر ہمیں راحت ملے گی، مسجد کے اندر اچھا عمدہ اعلیٰ قالین اور گرمیوں کے اندر ہمیں اچھا ٹھنڈی ہوا والا اے سی ملے گا تو پھر نماز پڑھیں گے، ورنہ ساڈے کو مسجد تے نہیں بڑھایا جاندہ، ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے نا، باتیں کرتے ہیں مسجد میں آگے۔ صحابہ کرام کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تو اپنی سجدہ کی جگہ اور اپنے گھٹنوں کی جگہ پر کبھی کبھار کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیتے کہ فرش پر جو کنکریاں وغیرہ کا فرش ہے وہ برابر نہیں ہے، سجدہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ کسی کو نماز کے اندر کوئی عذر آئے یا کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جو نماز کے اندر رکاوٹ پیش کر رہی ہو، اس کو نماز کے اندر ہٹانا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی یہ کیفیت، اور آج یہاں اگر تھوڑی سی پنکھا آہستہ ہو جائے تو ہماری لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ مسجد کے اندر آ کر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر جو مسجد کے ممبر و محراب اور سب کچھ بنا ہوا ہے، یہ تاج محل میرا اپنا ہے، یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ حالانکہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ مسجد کے اندر آ کر بندہ اپنے آپ کو صرف اللہ کی طرف متوجہ رکھے، ہر تکلیف کو بندہ ہنس کر برداشت کرے، یہی اسلام کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے، درگزر کیا ہے، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے حکم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غزوہ احد میں اپنے دندان مبارک بھی شہید کروائے۔ اللہ کے حکم کے لیے کچھ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے بندہ کرتا رہے۔ اپنی ذات تو یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ بات درمیان میں آ گئی، جملہ معترضہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کون سا؟
ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے, یا رسول اللہ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھنے ہیں کہ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ کیا میرے اللہ کو علم نہیں تھا؟ اللہ کو علم تھا, لیکن میرا اللہ صدیق کی صداقت اور سچائی واضح کرنا چاہتا تھا. جبریل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو جواب دیے کہ یا رسول اللہ جو کچھ تھا آپ کے لیے لے آئے ہوں, آپ کی آواز پر سب کچھ لٹا رہا ہوں. میرے پاس یہی ایک ٹاٹ کا لباس تھا جو اپنا سطر چھپانے کے لیے پہنا ہوا ہے. اور جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دوسرا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو سلام پیش کر رہے ہیں. جب یوں قربانی دی جاتی ہے پھر اللہ کی طرف سے سلام آتے ہیں. دیکھو جنت کے اندر جب جنتیوں کے لیے وہاں فیصلہ ہوگا نا, وہاں صدائیں ہوگی سلام قولا من رب الرحیم, یہ تمہارے رب کی طرف سے تم سب پر سلام ہے. اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی ہوگی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, ان مجرم لوگوں کو نیک لوگوں سے الگ کر دو. دیکھو سارا منظر ہمارے سامنے ہمارے اللہ نے کھول کے بیان کیا. اب ہمیں حقیقت کا ساتھ دینا چاہیے. ہم سب مانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے, اس کے باوجود عارضی چیز کے لیے محنت کرتے ہیں, حقیقت کے لیے محنت نہیں کرتے, اور محنت ہماری حقیقت کے لیے ہونی چاہیے. جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دوسرا پیغام دیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو اس حال میں مجھ سے راضی ہے. دیکھو اگر اللہ کے نام پر یوں سب کچھ لٹایا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں کہ کیا مجھ سے راضی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کیا تھا, اس لیے میرے اللہ نے پوچھا نا والا سوف یرضا, ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر نبی نے حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن میرا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضا, ہم آپ کو اتنا دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اللہ کی طرف سے سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ نے سلام دیا ہے. دیکھو کتنی بڑی شان اور خصوصیت ہے. اگر آج کسی کو شان صدیق اکبر نہ سمجھ آئے تو اس سے ہم یہی گزارش کریں گے اپنی آنکھوں کا اپنے کانوں کا جو پردہ ہے اس کو ختم کیا جائے. بھائی 2 منٹ بیٹھ جائے, اگر اعلان کرنا ہے تو 2 منٹ بیٹھ جا. یہاں پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی تھی تو آگے ڈر گئے. 2 منٹ بیٹھ جائے شاباش. اچھا جی بات پوری کرتے ہیں بس, پھر اس کے بعد دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جب اکٹھے ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی نا غزوہ تبوک میں کہ مسلمانوں کو یا معاشر الانصار یا المہاجرین, تو تمام کے تمام مسلمان اب واپس ہوئے جنگ لڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دم اتنی قوت اور جذبہ عطا فرمایا کہ سب نے یکا یک اکٹھے ہو کر دشمنوں کے خلاف حملہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ تبوک میں فتح عطا فرمائی. اس کے بعد اسی ہجرت کے 9ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر حج کے لیے مسلمانوں کو روانہ کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا امیر بناتے ہیں. جو اسلام کے ارکان ہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان میں سب سے پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نماز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے مصلی پر اپنی بیماری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا حکم فرض ہونے کے بعد سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کی جب فرضیت ہوتی ہے, عاملین کا تقرر شروع ہوتا ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے زکوٰۃ کے عاملین میں سے عامل مقرر فرمایا۔ اسی طرح روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت تھی جس سے میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر اور ان کی سبقت واضح کرنی تھی۔ آج کا ہمارا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 9ویں سال تک مکمل ہوا۔ آپ حضرات کا آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کریں، اور بدھ والے دن کی تقریب کی بھرپور تیاری کریں تاکہ آپ حضرات سے اگر سوال ہو تو آپ کا سر جو ہے وہ ٹھا نہ ہو تا ہو۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ جب سوال ہوتا ہے نا، بندہ اگر سوچ میں پڑ جائے تو فوراً سر نیچے کرتا ہے، اور اگر جواب آتا ہو تو فوراً سر اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے آپ کا سر بدھ والے دن نیچے نہ جائے، اوپر آنا چاہیے۔ یہ آپ کو آج دے دیتے ہیں جس میں سے سوال آئیں گے، آپ بھرپور تیاری کر کے آئیں۔ یہ نہ ہو کہ جو کورس میں شریک نہ ہوئے وہ تقریب میں آئیں اور انعام لے کر چلے جائیں، آپ دیکھتے رہ جائیں۔ آپ اچھی طرح تیاری کر کے آئیں گے نا انشاءاللہ؟ جیسی انشاءاللہ ویسی تیاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے؟